ایک ایسا شخص جو صرف ایک عالم نہیں تھا بلکہ ایک مشن تھا، ایک سوچ تھا، ایک آواز تھا۔ یہ کہانی ہے چارسدہ کی سرزمین سے اٹھنے والے اس چراغ کی جس نے علم، امن اور دین کی روشنی پھیلائی اور آخرکار اسی راستے میں اپنی جان قربان کر دی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ کا علاقہ عثمانزئی ایک ایسا خطہ جہاں دین، روایت اور غیرت کی ایک مضبوط تاریخ موجود ہے۔ اسی سرزمین پر ایک ایسی شخصیت نے جنم لیا جو آگے چل کر ہزاروں لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بننے والی تھی۔ اس علاقے میں سن 1961 میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد ادریس رکھا گیا۔ اس بچے نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی اور پھر دینی علوم کی طرف متوجہ ہوئے۔ سن 1983 میں دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک سے دور حدیث شریف کی تعلیم حاصل کر کے فراغت حاصل کی۔ اسی دوران عصری تعلیم میں ایم اے اسلامیات پشاور یونیورسٹی سے کیا اور پھر تدریس کے میدان میں قدم رکھا اور پھر ترقی کرتے کرتے اس منصب پر پہنچ گئے جو دینی مدارس کا سب سے بڑا عہدہ سمجھا جاتا ہے، یعنی شیخ الحدیث و تفسیر۔ شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب بیک وقت دو بڑے مدرسوں کے شیخ الحدیث تھے جس میں بلا شک و شبہ ان کا کوئی شریک نہیں تھا۔ وہ ایسے عالم دین تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی علم حدیث، دین کی خدمت اور عوام کی اصلاح میں وقف کر دی۔ وہ صرف ایک مدرس نہیں تھے بلکہ ایک مربی تھے، ایک رہنما تھے، ایک ایسے استاذ تھے جنہوں نے نسلوں کو سنوارا۔ ان کی پہچان صرف ان کے علم سے نہیں بلکہ ان کے کردار، ان کی عاجزی اور ان کے پیغام سے تھی۔ وہ لوگوں کو صرف دین نہیں سکھاتے تھے بلکہ زندگی جینے کا طریقہ بھی سکھاتے تھے۔ ان کے دروس میں بیٹھنے والا ہر شخص کچھ نہ کچھ لے کر اٹھتا تھا، کوئی علم، کوئی نصیحت یا پھر زندگی بدل دینے والی سوچ۔ وہ ان علماء میں سے تھے جو صرف کتابوں تک محدود نہیں رہے بلکہ عملی زندگی میں بھی دین کو نافذ کیا۔ لوگ انہیں ایک سادہ انسان کے طور پر جانتے تھے لیکن ان کے اندر ایک مضبوط نظریہ اور واضح مقصد تھا۔ ان کا پیغام ہمیشہ ایک ہی رہا: امن، اتحاد اور دین کی اصل روح۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی پہچان بڑھتی گئی۔ وہ نہ صرف ایک عالم دین تھے بلکہ ایک معروف مذہبی و سماجی شخصیت بن چکے تھے۔ ان کا تعلق مذہبی و سیاسی حلقوں سے بھی رہا اور وہ جمعیت علماء اسلام کے قائدین کے قریب سمجھے جاتے تھے۔ سن 2002 سے 2007 5 سال تک وہ جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پر خیبر پختونخوا میں ایم پی اے بھی رہے، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی کا محور ہمیشہ دین اور تعلیم ہی رہا۔ وہ اپنے مدرسے میں درس حدیث دیتے، طلباء کی تربیت کرتے اور لوگوں کے مسائل سنتے۔ ان کے لیے یہ سب صرف کام نہیں تھا بلکہ عبادت تھی۔ اپنے تعلیمی دروس اور عام عوامی اجتماعات میں خطابات کی وجہ سے وہ اس پورے خطے میں انتہائی مقبولیت حاصل کر چکے تھے، اور اس پورے کے پی کے میں شاید ہی کوئی ضلع، کوئی ایسا گاؤں یا گلی کوچہ نہیں ہوگا جہاں پر وہ خطاب کے لیے تشریف نہ لے گئے ہوں، اور ان کے انہی عوامی خطابات کی وجہ سے وہ عوام میں بے پناہ مقبول ہو چکے تھے۔ لیکن شاید کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کو پسند نہیں آتی۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ لوگوں کو ناگوار گزرتے ہیں، اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ حق کی آواز کو خاموش کرنے کی کوشش ہمیشہ کی جاتی رہی ہے۔ ہمارے ملک عزیز پاکستان کی گزشتہ 5 دہائیوں کی تاریخ اس پر گواہ ہے۔
یہی صورتحال شیخ ادریس صاحب کے ساتھ بھی پیش آئی، جب انہوں نے ایک طرف درس و تدریس کے ذریعے سے ایک طرف تو ہزاروں لاکھوں علماء کو تیار کیا، اور دوسری طرف انہوں نے اپنے عوامی خطابات کے ذریعے سے عام لوگوں کو دین اسلام کی اعتدال پر لانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اسی اعتدال کی وجہ سے دین بیزار قوتیں ان سے نالاں ہو گئیں، اور پھر ان قوتوں کے اختلاف شیخ ادریس صاحب کے ساتھ روز بروز بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ کچھ دنوں پہلے انہوں نے اپنے ایک بیان میں اپنے حب الوطنی کا ثبوت دیتے ہوئے عالمی حالات کے تناظر میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس سے کسی بھی محب وطن کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ملک دشمن قوتیں اور دین سے بیزار قوتیں وہ اس بات کو کہاں برداشت کر سکتی تھیں۔ چنانچہ انہی دین بیزار قوتوں نے شیخ ادریس کے خلاف میڈیا پر ایک محاذ جنگ برپا کر دیا اور ان کی خوب ٹرولنگ کی گئی، لیکن اس کے جواب میں شیخ ادریس صاحب کی طرف سے کوئی بھی پیغام سامنے نہیں آیا جو ان کے اعلیٰ اخلاقی اقدار کی علامت ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ان کے مخالفین پھر بھی سکون سے نہ بیٹھے اور ان کے قتل کے منصوبے بنانے لگے، اور پھر بالآخر 5 مئی 2026 یہ دن چارسدہ کے لیے ایک سیاہ دن بن گیا۔ شیخ ادریس صاحب اپنے معمول کے مطابق اپنے مدرسے کی طرف جا رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر ہوگا۔ عثمان زئی کے علاقے میں گھات لگائے بیٹھے حملہ آوروں نے اچانک ان کی گاڑی پر فائر کر دی، گولیاں چلیں، فضا میں خوف پھیل گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک عظیم عالم زمین پر گر گیا۔ انہیں شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ راستے ہی میں دم توڑ گئے۔ وہ شخص جو زندگی بھر دوسروں کو زندگی کا راستہ دکھاتا رہا، آج خود اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اس حملے میں ان کے ساتھ موجود 2 سیکیورٹی اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ حملہ آور تو یہ واردات کرنے کے بعد فرار ہو گئے، لیکن پیچھے چھوڑ گئے ایک سوال، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا علم کی آواز اتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ کیا ایک عالم کسی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، یا پھر اصل خطرہ وہ سوچ ہے جو لوگوں کو سچ بتاتی ہے؟ یہ واقعہ صرف ایک قتل نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا، ایک کوشش، ایک آواز کو خاموش کرنے کی کوشش۔ لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ شہادت آواز کو ختم نہیں کرتی، بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتی ہے۔ شیخ ادریس صاحب کی شہادت کے بعد پورے علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، لوگ رو رہے تھے، غصے میں تھے، سوال کر رہے تھے۔ ان کی نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر دل افسردہ تھا، ہر زبان پر ایک ہی دعا تھی کہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کی خدمات کو ہر طبقے نے سراہا۔ چارسدہ بار ایسوسی ایشن نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ صرف ایک مذہبی شخصیت نہیں تھے، بلکہ ایک قومی شخصیت بن چکے تھے۔ ان کی زندگی ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ علم کی راہ آسان نہیں ہوتی، کہ سچ بولنا ہمیشہ محفوظ نہیں ہوتا، کہ حق کا راستہ قربانی مانگتا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جو لوگ اس راستے پر چلتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، ان کی باتوں میں، ان کے شاگردوں میں۔ آج بھی ان کے شاگرد ان کے پیغام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آج بھی ان کی آواز، ان کے دروس لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں، اور شاید یہی ایک عالم کی اصل کامیابی ہوتی ہے کہ وہ خود نہ رہے، لیکن اس کا کام جاری رہے۔ شیخ ادریس صاحب کی زندگی ایک مکمل داستان ہے، علم کی، خدمت کی اور قربانی کی، اور ان کی شہادت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے
کہ روشنی کو کبھی بجھایا نہیں جا سکتا۔ وہ ایک چراغ کو بجھاتے ہیں اور ہزار چراغ روشن ہو جاتے ہیں۔ یہی ایک سچے عالم کی پہچان ہے اور یہی شیخ ادریس صاحب کی میراث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ ادریس صاحب کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جس مشن کے لیے انہوں نے اپنی جان افری کے سپرد کی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔